زراعتکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا پر اسرائیلی فوج کی چڑھائی کا آج دوسرا دن ہے. توقع کے عین مطابق اسرائیلی فوج نے وہاں سے ایک بھرپور میڈیا آپریشن شروع کیا ہے. ان کے فوجیوں نے، ہم میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں، باقاعدہ کھڑے ہو کر وہاں سے شو اینڈ ٹیل کیا ہے. انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ حماس کا کس طرح کمانڈ سینٹر تھا، ہتھیار تھے، وہاں پہ کیا ہوتا رہا. اسرائیلی فوج کی جو ٹیم ہے، جو فوجی ہیں، وہ میڈیا کی ٹیمز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کو ہم امبیڈڈ رپورٹنگ کہتے ہیں، جس میں ان پر بہت پابندیاں ہوتی ہیں اور صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں جس کی فوج اجازت دیتی ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی بات ہوئی، سوشل میڈیا پر ہوئی. الشفا کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں ان الزامات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں سے اسرائیلی فوج پر نہ کوئی حملہ ہوا، نہ ہی یہاں پہ کوئی عسکریت پسند تھے، لیکن اسرائیلی فوج کی انسسٹنس ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایویڈنس ملا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جھوٹ کا اور غلط بیانی کا اور ڈاکٹرڈ ویڈیوز جاری کرنے کا، جس پہ ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں. آج پہلے یہ ویڈیوز آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. یہ جو اسرائیلی فوجی ہیں یہ لے جا کے کیمرہ کے ساتھ دکھا رہے ہیں جو MRI وارڈ ہے ہسپتال کا، اور MRI مشین کے برابر میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ AK-47 ہے، یہ کلاشنکوف ہے. کہیں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں بیگز میں یہ بندوقیں ہیں، کہیں پہ دکھا رہے ہیں کہ جو ویسٹس ہوتی ہیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قسام بریگیڈ کی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا اس ویڈیو میں کہ دیکھیں یہ چند روز پہلے تک یہ بالکل یہاں پہ موجود تھے، پھر ان کو پتہ لگا کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ یہ ہتھیار یہاں پہ چھوڑ کے خود بھاگ گئے یہاں سے. جی بالکل، ہتھیار وزنی ہوتے ہیں نا تو آدمی اچھے سے دوڑ نہیں سکتا. اچھا نہیں، جو ٹنلز تھیں، سرنگیں تھیں، اور جو پورا کمانڈ سینٹر تھا وہ آپ نے اپنی جیب میں ڈالا، ٹھیک ہے، آپ نے سلیمانی ٹوپی پہنی اور آپ نکل لیے حماس والے، اور وہ بھی قاسم بریگیڈ مہینے سے، قاسم بریگیڈ والے. آپ کو پتہ ہے مہینے سے پتہ ہے کہ یار اس پہ چڑھائی ہونے والی ہے، مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ، اور اتنا ہتھیار جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایوریج پاکستانی گلی کے اگر آپ گھرانوں کو ہی چیک کر لیں تو 10 گنا سے ہماری شادیوں پہ سے زیادہ ہتھیار ہوتا ہے. اور کراچی میں اتنا ہتھیار کسی بھی گھر سے ملنا کوئی انیوژل بات نہیں. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات میں صرف اس میں ایڈ کرتا چلوں، لیکن آپ ایک صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ یہ کمانڈ سینٹر تھا اور یہاں پہ اب حماس کا کوئی پندہ نہیں ہے اور تقریباً ہم نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، ہاں، تو اس کے باوجود IDF نے، میں ان کا دیکھ رہا تھا جو ان کا پبلک ریلیشننگ ہے، انہوں نے ایک امیج جاری کیا ہے کہ حماس اب بھی اسرائیل کے اندر حملے کر رہا ہے. انہوں نے ایک پورا ایک امیج جاری کیا ہے جو 2 دن پہلے کا ہے، جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ تل ابیب تک اور یہاں تک جو ہے وہ، تو بھائی وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اگر کمانڈ سینٹر سے بھی وہ بھاگ گئے ہیں تو وہ کیسے ہو رہا ہے؟ سو ان کا بینوئی تو حماس نہیں نکلا. ایک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھئی وہ حماس تو دیٹ مینس کہ ڈسمینٹل نہیں ہوئی. آپ نے آ کے 11-12 ہزار لوگ آپ نے مار دیے، لیکن وہ ابھی بھی، ہاں، وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں. اچھا بڑی مزیدار چیزیں ہوئی ہیں. اب جیسے اب آپ نے ذرا ذکر کیا یہ میڈیا کا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کیونکہ جو تمام وہاں پہ جو صحافی ہیں ان کو یا تو گرفتار کر دیا یا تو کر دیا ان کے خاندانوں کے ساتھ ان مینی کیسز. تو اب ان کے آ رہے ہیں پالتو صحافی، CNN، فاکس، اسکائی شائے. تو اسکائی کے ایک رپورٹر بتا رہا تھا کہ یار یہ جو امبیڈڈ جرنلزم ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے، کیا آپ کو کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک جھلکی سننے پھر آگے بات کرتے ہیں. only film what they want us to film, only go. چلے ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا CNN کا آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو کیلنڈر تھا نا، وہ جو بڑا خطرناک کیلنڈر تھا جمعہ ہفتہ اتوار والا، تو وہ CNN نے بالکل چلایا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ دہشت گردوں کے نام ہے، یہ دہشت گردوں کے نام. آج اگر آپ جا کے دیکھیں نا CNN کی کلپ، یہی والی کلپ، آپ نوٹ کریں گے کہ یہ والا سیکشن اس میں سے مسنگ ہے. اب جب وہ ان کو نکالتے ہیں نا چیزوں کو، تو جو پریکٹس ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو اصل صحافی ہے نا، ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک ایڈیٹرز نوٹ آتا ہے کہ سر ہم نے اس کو اس لیے ایڈٹ کیا، اس میں کچھ نہیں ہے. خاموشی سے انہوں نے وہ بٹ نکال دیا، وہ بٹ نکال دیا. اچھا کچھ بٹس اسرائیل نے بھی خود نکالے ہیں، جیسے یہ ابھی ہم چل رہا تھا نا یہاں پہ وہ جو لیپ ٹاپ والی ویڈیو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ، یار کیا بات ہے آپ کی، لیپ ٹاپ بلرڈ ہے. اچھا پہلی ویڈیو میں وہ بلرڈ نہیں تھا، اب وہ بلرڈ ہے.
کیونکہ پہلی ویڈیو میں آپ ایک جھلکی دیکھ سکتے ہیں کوئی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے کہ لیپ ٹاپ پہ جو ڈیسک ٹاپ کی پکچر ہے نا وہ ایک اسرائیلی فیمیل سولجر ہے. اب ہو سکتا ہے حماس کے لیپ ٹاپ پہ اسرائیلی فیمیل سولجر کی تصویر, ہو سکتا ہے کہ ان کا دل آ گیا ہو اس کے اوپر. I mean انسان ہے. Anyway, ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے جو نظر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اچھا آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑا ایک میڈیا شو کیا کہ دیکھیں ہم تو آپ کے لیے ادویات بھی لا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے انکیوبیٹرز لا رہے ہیں. اچھا بجلی نہیں ہے آپ لیکن انکیوبیٹر لے لیں. تو انہوں نے نا یہ ڈبے رکھے تھے تو ایک بڑی کسی نے بڑی کلیئر بڑی شارپ ہوتے ہیں کچھ, یہ دیکھو امداد اسرائیل. اچھا فل ڈبے ہیں, مطلب ان باقی ڈبوں کو ایسے پھینک رہے ہیں کہ جیسے ان کے اندر کچھ نہیں ہے, کیونکہ ویسے کچھ نہیں تھا ان کے اندر. تو ایک بڑی مزیدار دو تصویریں لوگوں نے اسٹل کر کے فریم بائی فریم جا کے دیکھی. یہ آپ دیکھیں رائٹ پر وہ ہیں, اب یہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فل اسکرین کر, یہ رائٹ پر ہیں وہ جو امداد لا رہے ہیں اور یہ لیفٹ پر ہیں جن ڈبوں سے وہ اسلحہ نکال رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں پر ایک ہی سٹیکر ہے, مطلب سورس ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ سورس کسی نے پکڑ لیا, سورس ایک ہی ہے. اچھا اب اسرائیلی جو اب اسرائیل آکوپیشن فورسز کا کہنا ہے کہ جی اب ہمارے اور کوئی پلانز نہیں ہے کہ ہم آپ کو اور کوئی ثبوت دکھائیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک اگر جو بندہ ہے دنیا میں جو مان رہا ہے کہ یہ ثبوت ہے وہ کون ہے؟ امریکن صدر جو بائیڈن. جو بائیڈن بھائی نے ایک سپیچ دی اور کہا کہ جی اصل میں جی حماس کا وار کرائم تھا, they were there, this is a fact, it happened. ہاں, اور انہوں نے بچوں کو بھی جلایا سر کا, وہی مطلب وہ 40 بچوں والی کہانی ابھی تک یہ پیل رہا ہے یار, ابھی تک پیل رہا ہے. دنیا جہان کے فیکٹ چیک ہو گئے لیکن بائیڈن صاحب کہتا ہے لا میں نہیں سننے والا. خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سائٹ پکڑ لی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سائٹ پکڑ لی اور بائیڈن مطلب ایکچولی امریکن گورنمنٹ میں کافی لوگ بائیڈن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم کیسے اون کر رہے ہو, امریکن انٹیلیجنس کی جیسی بھی ریپوٹیشن ہے وہ بھی داؤ پر لگا رہے ہو, یہ کہہ کے کہ جی کہ ہمارے پاس بھی یہی اسیسمنٹ تھی کہ وہاں پہ یہ حماس کا کمانڈ سینٹر. ٹرمپ نے اس کا نام رکھا تھا سلو جو بائیڈن. یار میرے سے پتہ ہے اب تو میرا خیال ہے کہ سینائل جو ہی لگا دو. اچھا اس کے ساتھ اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا اسلحہ رکھنے کی, تو ابھی میں پڑھا تھا ایک بڑی مزیدار ایک بیان ہے, ایک سابق اسرائیلی ایکٹر تھے جولیانو میر خمیس. اوکے اب تو خمیس دیکھا وہ اس پہ بھی بورڈ پہ بھی خمیس لکھا ہوا نا, تھرسڈے. سر یار تو یہ غلطی تو کسی سے انسان ہے یار, اسرائیلی ہوں گے لیکن ہے تو انسان. تو اس نے کہا تھا کہ پہلی انتفاضہ میں, اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ مطلب ایوری بڈی از اے سولجر رائٹ ایک طرح سے, تو وہ پہلی انتفاضہ میں وہ بڑے جوش و خروش سے انہوں نے اسرائیلی فوج کو جوائن کیا. اس نے کہا کہ ہماری پہلی ڈیوٹی پتہ ہے کیا تھی کہ جب بھی ہم کسی فلسطینی شہری کو مارتے تھے نا میں اس کے اوپر بندوق رکھ دیتا تھا. وہاں بھی پولیس مقابلہ سر, یہ پورا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے مہینے سے پولیس مقابلہ چل رہا ہے F-16s اور امریکن JDAMs کے ساتھ ساتھ. لیکن اب پتہ ہے اب یہ جتنی بھی, اب اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں مانتا ہوں, لیکن اسرائیل کے اندر بھی نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کو مارا, میں خیال اس پہ تو تقریباً سبھی 1 پیج پر ہیں کہ یار لیکن یہ آپ نے الشفا میں کیا, کس طرح کا بھونڈی حرکت کی ہے آپ نے. تو میں ابھی پڑھا تھا یوسی میلمن ہے, ایک اسرائیلی صحافی ہے, اسرائیل میں کافی مشہور ہے, اور یہ ان صحافیوں میں سے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب یو نو کہ ان کی مطلب وہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں ان کی پہنچ ہے and so on and so forth. تو وہ کہہ رہا ہے یار مجھے بہت بڑا عجیب لگ رہا ہے. یہاں 2-3 پیرلل نام ہے, خیر میں نہیں لے, آپ کو وہ آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے, نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ تھوڑی نزدیک ہوتی ہے. ایبریویشن نہیں چھوڑ دیں, بریک میں بات کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے بڑا ایک عجیب لگ رہا ہے, I have a bad feeling about. ایک تو آپ نے پورا اسکرو اپ کیا اور یہ آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم اتنے برے ہیں, اور دوسرا کہ آپ شفا میں جاتے ہیں کہ جی یہاں پر حماس ہے اور ہتھیار ہے, اور گھوم پھر کر آپ ہمیں 4 بندوقیں دکھاتے ہیں. یہ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ٹوٹل پرو اسرائیلی ٹوٹل پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ ہو رہا ہے, لیکن یہاں سے obviously باز نہیں آئے, کیونکہ اگر الشفا میں ہیڈ کوارٹر نہیں ہے تو یقیناً العلی بپٹسٹ ہاسپٹل جی, اور وہاں پہ چڑھائی ہو رہی ہے. اب یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں پچھلے ماہ 500 لوگ مارے گئے تھے اسرائیلی اٹیک میں, اور اب دوبارہ دوسرے ہاسپٹلز پہ بھی یہ فوکس اور وہ بھی انہوں نے الزام دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ حماس اور ایک اور تنظیم ہے نا فلسطینی اسلامک جہاد, اس کی کا غلط میزائل گرا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ
اسرائیلی میزائل ہی تھا. اچھا جو لیٹسٹ ہے ڈائریکٹر شفا ہاسپٹل محمد ابو سلامہ ان کی زبانی جو اس وقت صورتحال ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ غزہ ٹیلی کام سروس جو ہے پالٹیل اور جوال وہ معطل ہو چکی ہیں, ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے اس وقت, وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. اور یہ جو ہے کسی طریقے سے ٹویٹر پہ جو ایک تھریڈ ہوتا ہے اس کے مدد سے الجزیرہ عربک کو انہوں نے بیان دیا تھا. اچھا, اور یہ 6 گھنٹے پرانی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک خندق کھودنے کے دوران پانی کی پائپ لائن اڑا دی ہے. اب ہاسپٹل میں ایک قطرہ پانی نہیں بچا. گردے کا ایک اور مریض ڈائلیسس نہ ہونے کے سبب جاں بحق ہو گیا ہے. 4 کی حالت تشویشناک ہے. 2 زخمی بھی چل بسے ہیں مگر ہم ان کی لاشیں باہر نہیں نکال سکتے. اس وقت اسرائیلی فوجی ریڈیولوجی, میڈیسن وارڈ اور برنز یونٹ میں تلاشی کے لیے موجود ہیں. وہ سرد خانے میں اور باہر پڑی کئی لاشیں ساتھ لے گئے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کہاں لے گئے ہیں اور کیوں لے گئے ہیں. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ فوجی اپنے ساتھ کچھ ایندھن لائے ہیں تاکہ ہاسپٹل کی مشینیں چلانے کے لیے جو بجلی بنانے کا جنریٹر ہے وہ چلایا جا سکے. ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے. جو لوگ ہسپتال کے احاطے میں ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن اور جو جلدی امراض ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے پاس نوزائیدہ بچوں کے لیے انکوبیٹرز کی کمی نہیں مگر بجلی نہیں ہے, تو ہم ان کا کیا کریں. سرجیکل وارڈ کے پیچھے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ہیں. 2 دن سے فوجی یہاں دندنا رہے ہیں. اسپتال کے اندر سے اب تک ایک گولی بھی نہیں چلی. البتہ جب اسرائیلی فوجی آئے تھے تو انہوں نے اپنی موجودگی کا اعلان کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ ضرور کی ہے. ہم اپنے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. جب فوجیوں نے ہمیں بندوق کی نوک پہ باہر نکالا تو اندر جو 3 بچے لائف سپورٹ پہ تھے, یہ بچے کچھ دیر بعد مر گئے. تو ظاہر ہے کہ ہاسپٹل کے اندر تو ایک پوری کیٹاسٹرفی ہے. نہیں, ابھی جو ڈاکٹر غسان ابو ستا ہیں وہ یہ بھی بول رہے ہیں, العلی اب ہسپتال کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اب ہم صرف فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں, مطلب سینی پلاس لگا سکتے ہیں. ہم اب یہاں ہی رہ گئے ہیں. یہاں پر ہنڈریڈ نہیں تو ہزاروں زخمی لوگ ہیں. ہم سرجری نہیں کرا سکتے, یہ سب مر جائے. اس وقت کوئی ہاسپٹل آپریٹیو نہیں ہے غزہ میں. انڈونیشیا ہاسپٹل جو ہے کچھ دیر پہلے وہ بھی مر گیا ہے, ٹوٹل آؤٹ آف سروس ہو چکا ہے. یہاں کینسر کے مریض جو تھے وہ موجود تھے. اور العلی کا محاصرہ جو ہے وہ اسی طرح ہوا ہے, ٹینکوں نے گھیرا ہوا ہے اسے. جی, اب وہاں سے بھی میرا خیال ہے کچھ اسلحہ تو نکالیں گے یہ لوگ. نہیں بالکل. اچھا, اور وہی دیکھیں جیسے ابھی میرا خیال ہے کہ پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے یہ صرف مطلب ظاہر ہسپتالوں کو نہیں, ان کی جو مونیومنٹس ہیں نا, ان کے جو سمبلز ہیں ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. جیسے پہلے وہ جو ایک جنین گھوڑا تھا جو ایک ایمبولینس کے پرزوں سے بنا تھا, اس کو تباہ کر دیا. اور پارلیمنٹ بلڈنگ کا تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غازہ کے بندرگاہ پہ ماوی مرورہ کے شہداء کا میموریل ہے. ماوی مرورہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ایک ترکش فلوٹیلا گیا تھا, اور پھر اسرائیلی اسپیشل فورسز نے اس پر چڑھائی کی, اور وہاں پر میرا خیال ہے کہ 9 ایکٹیوسٹ کو شہید کیا, جن میں سے 8 ترکی نیشنل تھے اور 1 ترکش امریکن تھا. یہ ان کا مقبرہ ہے, اس کو بھی گرا دیا. اب یقیناً یہاں پر بھی حماس ہی ہو گئی. یہ پورٹ کے علاقے میں ہے, تو پورٹ کی خبر یہ کہ آج انہوں نے ٹوٹل ٹیک اوور کر لیا ہے غزہ پورٹ کا. ہمارا یہ تاثر رہا ہے کہ غرب اردن میں حماس نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو جھڑپیں چل رہی ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ, حماس کے وہاں پہ آج حماس کا ایک کلیم سامنے آیا ہے کہ جروسلم میں شوٹنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہم نے کی تھی, یہ ہماری جوابی کارروائی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم بھی اس کا جواب اسی طرح سے دیں گے. تو چیک پوائنٹ پہ انہوں نے اسرائیلی سولجرز کو نشانہ بنایا ہے قسام بریگیڈ نے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک راکٹ فائر بھی چل رہے ہیں. تو کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا کہ ابھی تک جو کچھ کیا ہے اسرائیل نے اس کی وجہ سے کوئی خاموشی ہو. اینڈ the clock is ticking کیونکہ انٹرنیشنل مطلب پبلک پروٹیسٹ تو چل ہی رہی ہیں, اور تھوڑا سا انٹرنیشنل پریشر بھی بڑا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک. اور دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں. آج ابھی انفیکٹ چند گھنٹے پہلے ہی سین فرانسسکو کے بے برج کو مظاہرین نے شٹ ڈاؤن کیا ہے. وہاں پر وہ لیٹ گئے, اپنی گاڑیاں بھی پارک کر دی. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مناظر. کیپٹل بلڈنگ پر بھی جو یہ لارجلی یہودی ایکٹیوسٹس نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر وہاں پر گانے گا رہے تھے, اور ہاؤس اسپیکر کہہ رہے تھے کہ سر ہم اتنے یہ دیکھیں انسانی کہ یار ہم مطلب میں اتنا خوف زدہ ہوں, یہ مجھے مار ڈالیں گے. حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر کسی نے چڑھائی کی ہے ان کے اوپر تو پولیس نے کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہاؤس اسپیکر بھائی بڑے خوف زدہ ہیں, ان کو کوئی بچا لے. یہ پرو فلسطین یہودی ہیں, یہ پرو پیلسٹائن, یہ اف ناٹ ناؤ والے ہیں. ان کو کافی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. اور جہاں تک یورپ اور مختلف ممالک کی بات ہے, وہ تو یہ ہے چیزیں کیسے بدل رہی ہیں. اب فرانس, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یار. فرانس کا شروع میں کیا تھا موقع. آج فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ غرب اردن میں اسرائیلی آباد کاروں کی پرتشدد کارروائیاں جو ہیں وہ دراصل, انہوں نے دہشت گردی کا لفظ نہیں استعمال کیا, وہ دراصل دہشت پھیلانے کی حکمت عملی ہے, اس سے بالکل قریب تر ہے. اچھا, اسرائیل کو مستقبل میں غزہ کی انتظامیہ کیسی ہو اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ غزہ فیوچر کی جو فلسطینی اسٹیٹ ہے یہ اس کا حصہ ہے, یہ وہ جانے بڑا. تو فرانس کھل کے سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا, جنوبی افریقہ سے ایکسپیکٹڈ خبر تھی, جو حکمران ہے افریقن نیشنل کانگریس, اس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اگر یہ قرارداد پیش کرے کہ جی اسرائیل کا سفارت خانہ بند کر دیں تو ہم حمایت کریں گے. لیکن ناروے, اوسلو سمجھوتا, لیکن ناروے سے جو خبر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ناروے کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے جس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار رہے. یہ قرارداد کیوں پیش کی رولنگ الائنس نے؟ وہ اس لیے پیش کی کیونکہ جو اپوزیشن تھی اس نے وہ یہ قرارداد پیش کرنا چاہ رہی تھی کہ فلسطین کو ابھی تسلیم کیا جائے. ہاں, تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کرنے کے لیے کہ تیار رہیں حکومت سے. اچھا, حکومت کی پارٹی حکومت سے کہہ رہی کہ تیار رہیں. واہ واہ. اچھا, لیکن جو برطانیہ ہے اس سے سب سے مزیدار خبر جو ہے وہ آئی ہے, وہ یہ ہے جناب کہ لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں پرو فلسطین, ان میں لندن میں جو مظاہرے ہوئے ہیں سب سے بڑے ہیں. کل بھی ہاؤس آف کیا ویسٹ منسٹر کے سامنے, اس کے باہر جو ہے وہ ہزاروں لوگ جمع تھے, اور اندر جو ہے زبردست قسم کی بحث ہو رہی تھی. ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی جو لڑائی ہے اس میں ہیومینیٹیرین پاز دیا جائے. اچھا, یعنی عارضی انسانی وقفہ. اچھا, اس کی مخالفت میں 183 اور موافقت میں 290 ووٹ آئے. یہ قرارداد منظور ہو گئی, لیکن اس دوران جو تماشا ہوا وہ یہ تھا کہ ووٹنگ سے پہلے جو اپوزیشن لیبر پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں مجھے وہ سٹیمر ہو جاتا ہے, اس کا دماغ سٹیمر کرتا ہے. اچھا, کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ فلور کراسنگ مت کرنا, ہم جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر رہے, صرف عارضی ہیومینیٹیرین پاز کی بات کر رہے ہیں, زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اسکاٹش نیشنل پارٹی نے اس قرارداد میں یہ تجویز پیش کی کہ برطانوی پارلیمان عالمی برادری کے ساتھ مل کے ایک جامع جنگ بندی کا مطالبہ کرے, تو آوار میں مچھلی بازار بن گیا, پھوٹ پڑ گئی. اور 198 لیبر ارکان پارلیمنٹ میں ان میں سے 56 یعنی 1/3 انہوں نے اس کہا کہ ہم اسکاٹش نیشنل پارٹی کی ترمیم ہے اس کے ساتھ ہیں. اور جو لیبر پارٹی کے سربراہ تھے ان کی جو کور ٹیم ہے, پالیسی ٹیم, اس کے بھی 8 ارکان نے کہا کہ ہم بھی اس ترمیم کے ساتھ مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے. اور شیڈو کیبنٹ کے آدھے ارکان جو ہیں وہ بھی شامل تھے, انہوں نے بعد میں شیڈو کیبنٹ کا جو ایک اعزازیہ ہوتا ہے اس سے استعفیٰ دے دیا. اچھا, جنگ بندی کے بجائے جو ہیومینیٹیرین پاز ہے اس پہ لیبر لیڈر اور جو حکمران کنزرویٹو پرائم منسٹر ہیں رشی سونک, وہ ایک سیم پیج پہ ہیں, لیکن پارٹیاں جو ہیں ان کے کنٹرول سے آہستہ آہستہ باہر ہو رہی ہیں. اگر یہ کہا جائے
کہ غزہ کے اس کانفلکٹ نے برطانیہ کی لیبر پارٹی کو ڈیوائڈ کر دیا. اچھا یہ بہت سارے جو ایم پیز ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ووٹر کی بات سنیں یا تمہاری ڈائریکشن لیں. 56 بہت کم تعداد نہیں ہے. اچھا وہ بھی ایسے موقع پہ کہ اگلے سال وہاں عام انتخابات ہونے والے ہیں. لوگ گیس ورک یہ ہے کہ لیبر پارٹی چونکہ کنزرویٹو بہت عرصہ ہو گیا, اب لیبر پارٹی کی باری ہے, وہ آنی چاہیے. لیکن آئے یا نہ آئے, کل جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کیئر سٹیمر صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے نہیں رہیں گے, ان کی جگہ کوئی نیا ہی بندہ الیکشن میں لیڈ کرے گا پارٹی. کیونکہ انہوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے نا اس پورے, وہ لیبر کے ٹپیکل سٹانڈ سے بالکل ہٹ کر ہے. بالکل ہی از ٹرائنگ ٹو بی مور ان دی سینٹر, اور یہ بھاری پڑ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا فیکٹر ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو جیریمی کاربن کے ساتھ ان لوگوں نے جو حشر, وہ زیادہ لیفٹی تھا, تو بس جاتے جاتے یہ کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو 5ویں قرارداد آئی تھی وہ پاس ہو گئی. اچھا, لیکن جواب میں اسرائیل نے کہا جی ہم نہیں مانتے. سو ابھی تک تو وہ یہ کہتے آئے تھے کہ کوئی سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن نہیں تھا. تو لاجیکلی اب سیکیورٹی کاؤنسل کو اس پہ اقتصادی پابندیاں لگانی چاہیے. میرا خیال ہے یہ دیکھنا کہ آپ کرتے کیا ہونا تو ایسے ہی چاہیے. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو تھوڑا یہ بات کریں گے کہ نفرت کا پرچار, مذہبی نفرت کا پرچار جو ہے اس کا تاریخ میں ہمیں کیا مثال ملتی ہے اور کارٹونوں کا اس میں کیسے استعمال ہوتا ہے. ویلکم بیک. سارا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ مقتول بھی انسان ہے اور قاتل بھی ٹیکنیکلی انسان ہی ہوتا ہے. کچھ فیلنگز ہوتی ہیں, جذبات ہوتی ہیں, اور جب آپ ایک بہت بڑے پیمانے پر, جب آپ انڈسٹریل اسکیل پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو کافی مشکل ہوتا ہے. رائٹ, آپ بچوں کو قتل کر رہے ہیں, آپ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں, تو یہ کیسے کیا جاتا ہے یار؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ بھی بچے ہیں بالکل جیسے میرے بچے ہیں, تو آپ سے نہیں ہوگا. تو جو سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑی لمبی طویل پروسیس ہوتی ہے, آپ کو اپنے ٹارگٹ کو ڈی ہیومنائز کرنا ہوتا ہے. ڈی ہیومنائزیشن کو اگر میں اردو میں, کہ وہ انسان نہیں ہے, کہ وہ کچھ اور ہے, انسان کا درجہ نہیں, نیم انسان ہے. نیم, ہاں, یا تو وہ انسان ہی نہیں ہے, یا تو وہ نیم انسان ہے, یا اگر انسان ہے تو ہم جیسا نہیں ہے. رائٹ, کیڑے مکوڑے ہیں, اور جب آپ کسی کو کیڑا مکوڑا بنا دو تو پھر وہ قتل نہیں ہے, وہ فیومیگیشن ہے. وہ فیومیگیشن ہے, گھر کی صفائی ہو رہی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے یار, گھر میں چوہے تو کسی کو نہیں چاہیے ہوتے نا. اور اس کو کیسے, اس کے بڑی مختلف طریقے ہوتے ہیں, اس پر ہم نے اکثر بات کی ہے. ایک جو صدیوں پرانا طریقہ ہے وہ ہے ڈی ہیومنائزیشن بائی کارٹونز. ٹھیک ہے, تو اب میں آغاز کرتا ہوں یہ جو موجودہ صورتحال ہے. واشنگٹن پوسٹ میں 6 نومبر کو جب اسرائیل بیکریز, ہسپتالوں, اسکولوں, گھروں پر بمباری کر رہا تھا, واشنگٹن پوسٹ میں یہ آرٹیکل چھپتا, یہ کارٹون چھپتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بندہ ہے, حماس لکھا ہوا ہے اس کی جیکٹ کے اوپر, اور اس کے اوپر اس نے بچے باندھے ہوئے ہیں, اور اپنی پیٹھ پر ایک خاتون, ظاہر ہے عربی خاتون ہے, ابایا میں ہے, جو بالکل ہی ہیلپ لیس ہے. اچھا, اب یہ سب بائی ڈیزائن ہے. اب اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھیں. پہلے اس کی شکل دیکھیں, آپ کو انسان لگ رہا ہے, اتنا بڑا ناک, آنکھیں چھوٹی سی بالکل جانوروں جیسی, بگ بشی آئی براؤز, بگ فیس. ہاں, اور جو عورت ہے وہ بالکل ہیلپ لیس ہے. حالانکہ اگر آپ فلسطین کی خواتین کو دیکھیں تو ہیلپ لیس وہ کہیں سے نہیں ہے. اچھا, باقی بھی آپ امیجری چیک کر رہے ہیں, ایک طرف فلسطین کا جھنڈا ہے, دوسری طرف ایک آئل لیمپ ہے علی بابا والا, رائٹ, الادین والا, اور پیچھے ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ یاسین کی تصویر, القدس اور شیخ یاسین, جو ویسے لارڈ آف دی رنگز کے سارومان لگ رہے ہیں اس کے اندر. یہ سب بائی ڈیزائن ہے, اور یہ اس وقت آتا ہے جب مرڈر اسرائیل کر رہا ہے, لیکن آپ بلیم ڈالنا چاہ رہے ہیں حماس پر. اچھا, جیسے ہی یہ چھپا, ظاہر ہے بہت چیخو پکار ہوئی. تو جو ڈیوڈ شپلی صاحب ہیں, جو اس پیج کے ایڈیٹر ہیں, یہ ڈیوڈ شپلی صاحب, ڈیوڈ شپلی صاحب نے کہا کہ جی جو مطلب میرا تو خیال تھا کہ اس میں کوئی میں مذاق کر رہے ہیں, نہیں, اس نے تو نہیں لکھا, بنایا بیچارے نے, یہ مائیکل ریمیرز نے بنایا. اس نے کہا کہ یار مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی اعتراض کی بات ہے, لیکن جتنا لوگوں نے شور مچایا ہے, مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ آئی ہیو مسڈ سم تھنگ. اچھا, اب یہ ڈیوڈ کی غلطی بالکل نہیں ہے. ڈیوڈ امریکن ہے, اور امریکہ میں, اور انفیکٹ پورے ویسٹ میں, انفیکٹ ہاں یہاں بھی, آپ پچھلی کئی دہائیوں کو لے لیں تو اگر کوئی عرب ڈپکٹ ہوتا ہے پاپولر میڈیا میں, چاہے وہ فلمز ہوں, جیسے میں آپ کو کچھ اسکرین شاٹس دکھا لوں, یا الادین کارٹون, تو دیکھیں تھوڑی سی آپ کو
सिमिलर चीजें लगती है ना, नोज, बिग माउथ, और ये अच्छा या तो दहशतगर्द है या तो कोई अयाज शेख है, हाँ अच्छा है हर केस में बेवकूफ, ये भी देखें। इसके ऊपर अगर आपने डीप जाना है, इसकी डेप्थ में जाना है, तो आप जैक शाहीन की डॉक्यूमेंट्री रियल बैड अरब्स देखें, किताब भी है और डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो ये डेविड की गलती नहीं है, लेकिन ये सिलसिला बड़ा पुराना है। अब हम जाते हैं दूसरी जंग अजीम की तरफ। उससे पहले नाटसी जर्मनी। नाटसी जर्मनी में जब यहूदियों को दिखाया जाता था कार्टून्स में, कैसे दिखाया जाता था? इस तरह दिखाया जाता था। ये देख रहे हैं, कुछ फेमिलियर लग रहा है आपको? बड़ा मुंह, ये देखो नाक चेक करो, और खलासत टपक रही है ना, आपको अजीब लग रहा है इनको देख के। अगेन डीह्यूमनाइजेशन। अब आप इसको अपने ज़हन में कंपेयर करें, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट वाला है, ठीक है। अच्छा अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहूदियों के साथ हुआ है, आयरिश के साथ भी हुआ है, जापानियों के साथ इन वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका में। अगर आप प्रोपेगेंडा पोस्टर्स देखें एंटी जापानीज, अगेन यू लुक एट दैट, इंसान नहीं लग रहा। देखो दांत कितने सफेद हैं, यहाँ पर तो बकायदा ड्रैक्यूला बना हुआ है, और जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं, उसमें भी द वुमन इज द विक्टिम। और तो ये आपकी मर्दगानगी को भी लड़का रहे हैं ना इस तरह के, यार अपनी खवातीन को बचाओ इन दरिंदों से। और देखो हाथ भी उसके पंजे हैं। अगेन दिस इज कॉल्ड बीस्टियल इमेजरी, कि आप इंसान को एक हैवान दिखाओ। अच्छा, और जो बेचारे हमारे सयाफाम भाई हैं, उनके साथ तो आज तक ये हो रहा है। जो सयाफामों के कार्टून्स दिखाएं, दीज आर मतलब पिछले 100-150 साल के हैं। ये तो अब आप देखिए बंदर है ना, ये क्या बंदर है, और देखो मुंह इतना लालच, ये देखो मैं अभी मुर्गी खाऊंगा, अराउंड ब्लैक्स नेवर रिलैक्स। अब ये देखो, इसके माथा देख रहे हो, हमास का भी माथा यही था, बिल्कुल स्टिकिंग आउट, जैसे निएंडरथॉल या कोई बंदर या कोई एप लाइक कैरेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हाँ, अच्छा अब नाटसीज, एक जाहिर है कि नाटसीज हैं तो हमेशा एक हाथ आगे रहते थे। उसने कहा कि यार इतना ये काफ़ी नहीं है कि हम इनको जानवरों की तरह दिखाएं, इनको जानवर ही बना दो। तो ये देख रहे हैं, ये यहूदियों को इस तरह दिखाया जाता था, जिस्म चूहे का और नाक को देखो, नाक का इस्तेमाल, और चूहा जो है वो जर्मन सोसाइटी और इकोनॉमी को कतर रहे हैं सर बेसिकली। अच्छा, और एक मशहूर है जिसमें वो एक झाड़ू दे रहे हैं, अगर वो है हम लगा देते हैं तो हाँ, ये देखें हम सफाया कर रहे हैं जर्मनी का इन यहूदी चूहों को निकाल कर। अच्छा, अब वॉशिंगटन पोस्ट में चलो यहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन 2015 में, मेरा ख्याल है 2015 में, हाँ 2015 में डेली मेल जो ब्रिटिश टैबलॉइड है, उनका देखें, ये उस वक्त है जब रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था। तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मुसलमान दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों की डिपिक्शन देखें, हाँ जैसे कुछ नहीं, आप देख रहे हो पीछे AK-47 है उसके कंधे पे। अच्छा, एक जो वाहिद खातून है वो भी अबाया में है, क्योंकि इनकी तो कोई शनाख्ती नहीं है, और नीचे उनके साथ साथ ये चूहे भी दाखिल हो रहे हैं। लेकिन चले, मैं एटलीस्ट डेली मेल को इतनी दाद देता हूं कि आपने इनको तो चूहा नहीं बनाया, आपने कहा इनके साथ चूहा। ये काम किसने किया? ये काम किया माइकल रमेरेस साहब ने, जिन्होंने वही हमास की कार्टून बनाई थी, और ये 2 बार पुलित्जर प्राइज विनर हैं। ये कार्टून पता है उन्होंने कब छापा? अब ये आप देखें जरा, ये चूहे हैं, उनके हाथों में फलस्तीन के झंडे हैं, और उनके ऊपर बमबारी हो रही है, और वो एक क्लिफ से गिरते जा रहे हैं और कह रहे हैं यार ये सब इजराइल की गलती है। ये 2018 में हुआ। पता है 2018 में क्या हुआ था जब ये कार्टून आया था? द ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न। हमेशा कहते हैं ना कि यार पुरअमन क्यों नहीं करते, तो जब फलस्तीनी गए थे ना टू द गेट, 270 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को इजरायली स्नाइपर्स ने कत्ल किया था। उस वक्त रमीरेज साहब ने सोचा कि यार इस पे कार्टून तो बनता है, तो ये बनता है। अब वापस जाए, वो जो डेविड साहब ने कहा कि यार आई मिस्ड समथिंग, तो डेविड साहब आपने एक चीज मिस नहीं की, आपने जिस बंदे को छापा है आपने उसकी पूरी रिकॉर्ड और पूरी हिस्ट्री की है। इस तरह की 2-3 मिसालें आपको इंडिया में भी मिलेंगी। अब वो पिक्चर मेरे पास नहीं है, लेकिन जब कोरोना वायरस की वबा फैल रही थी ना, और ये तबलीगी जमात पर सारी इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो एक ग्राफिक उन्होंने बनाया था which looked like a Muslim with a skull cap, और उसको डिपिक्ट किया था। वो कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 words, sometimes it's worth 1000 lives also। अच्छा, इस पे कोई किसी वो नहीं होता था? आज हम 2023 में बैठ के बात करें ना, ओहो ये फलानी ग्रोह की या फलानी नस्ल की तौहीन हो गई। शाइलॉक
مطلب ایک نارمل بات تھی کہ شائلاک جو ہے ایک کلیور عیار اور ایک لالچی قسم کا تاجر جو ہے انہوں نے وہ بنا کے شیکسپیئر دکھا کا دیا. جوئش کیریکٹر. اور اچھا مزے کی بات ہے کہ اس پہ اب تک اینٹی سیمیٹزم نہیں لگا, اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے. اچھا نہیں اس پہ لگا, اچھا لیکن شائلاک میں نا پتہ ایک اور چیز آتی ہے, کیونکہ اس کی وہ جو ایک سپیچ ہے نا وہ اس کو بچا لیتی ہے, جس میں اس کے اوپر بڑی گھوڑا ہوتا ہے, اور یہ سوچو کہ شیکسپیئر کے زمانے میں لکھا گیا ہے. اس نے کہا کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں, Do you not bleed? if you prick us do we not bleed, and if you wrong us shall we not revenge. تو شاید اب آپ سوچیں کہ یار مطلب واشنگٹن پوسٹ کے اس کارٹونسٹ سے تو 1000 گنا بہتر شاید کہ وہ اسی وقت ایک کاؤنٹر نیریٹو دے رہا تھا 600 سال پہلے باس. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار اس دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو سر ہمیشہ دور ایک ہی ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ہم ویسے ہی ویسے رہتے ہیں. ذرا یہ جو آپ نے انٹرنیشنل مثالیں دی ہیں یہ بالکل ایک ہمیں تھریڈ نظر آتا ہے کہ آپ کس طرح ڈی ہیومنائز کرتے ہیں, لیکن ہم ملک کے اندر بھی ہم بہت ساری قوموں کو ویلیفائی کرتے ہیں. ہم نے حالیہ دنوں میں جو سنا ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے, لوگ ٹی وی چینلوں پہ آ کے کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, کس طرح پورے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ویلیفائی کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی لیول پہ ہم سب اس کے گلٹی رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں جب آپ اس میں مذہب کا بھی معاملہ ڈال دیتے ہیں, یہ سویلائزیشنل کانفلکٹ کر دیتے ہیں, تو وہ نفرتیں, یہ غزہ کا مسئلہ شاید کچھ مہینوں میں یا سال ڈیڑھ میں ہو سکتا ہے کہ تھم جائے, لیکن وہ نفرتیں تو ختم نہیں ہوں گی جو آپ پہلے سے پال رہے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹر صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اس میں کوئی عجیب بات ہے. میں آپ کو 15 سینچری کے بھی دکھا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ یار ایک حد تک ہی بندہ جائے, کتنی چیزیں ہیں بندہ آپ ایک سیگمنٹ میں آپ دکھائیں. سو دس از آخری جو ہے ایویڈنس وہ تھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے فاکس نیوز پہ اور پھر بی بی سی میں ہیومن بیسٹ ہیومن اینیملز یہ الفاظ استعمال وہی ہے, وہی. چلیں ایک وقفہ لے لیں. ہمارے ملک کو انٹرنیشنل سطح پر اعزازات کم ملتے ہیں, لیکن یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس سال کا جو گلوبل ٹیچر پرائز ہے وہ گجرانوالہ کی سسٹر زیف کے نام ہوا. ایوارڈ کی جو پروقار تقریب ہے وہ پیرس میں قائم یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی کچھ دن پہلے, اور اس میں 10 فائنلسٹ تھے پوری دنیا سے, جن میں سے سسٹر زیف کو اس کا مستحق قرار دیا گیا. ان کے لیے کافی یہ ایک ایموشنل مومنٹ تھا. انہوں نے 13 سال کی عمر سے اپنے گھر سے ایک اسکول شروع کیا. فنڈنگ کے مسائل تھے, کافی چیلنجز تھے, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی, مسلسل اپنا کام کرتی گئیں, اور 26 سال بعد اب ان کا یہ اسکول جو ہے کافی ترقی کر چکا ہے, اور ان کی اس محنت کو اب انٹرنیشنل لیول پہ یونیسکو نے ریکگنائز کیا ہے. سسٹر زیف ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں گجرانوالہ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے تو مختصر بتایا کہ آپ کی جدوجہد جو ہے وہ کیسے آپ نے شروع کی, تھوڑا اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے. میں نے 7ویں میں اسکول چھوڑ دیا تھا ٹیچر کے رویے کی وجہ سے. وہ میری سیلف ریسپیکٹ کو بہت مجروح کرتی تھی, مارتی بہت تھی. اچھا. تو میں نے سوچا کہ اب میں نے کسی اسکول میں نہیں جانا, لیکن ساتھ میں پھر میں نے یہ بھی سوچا میرے ارد گرد جو بچے ہیں ان سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, تو ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اسے ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں, اسے محبت دی جائے, سیلف ریسپیکٹ اس کی کا خیال رکھا جائے. تو پھر میں نے اپنے گھر کے صحن میں اسکول کا آغاز کیا, لیکن میں ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتی ہوں, میرے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے. تو میں نے 13 سال کی عمر میں وہ سلائی کا کام سیکھا, کپڑوں پہ کڑھائی کرنے کا, جس کو ہم سلم ستارہ کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے پھر میں نے اپنے اسکول کو فنڈ کرنا سٹارٹ کیا, اور 17 سال تک پھر میں جاب کرتی رہی. میں کبھی کسی اسکول یا کالج میں نہیں گئی, ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا اور میں نے میں کیا, لیکن میں نے کبھی اپنے اسکول پہ گیو اپ نہیں کیا. Are you there? جی. اچھا سسٹر زیف ایک بات بتائیں, مطلب یہ آپ نے 13 سال کی عمر میں یہ شروع کیا, مطلب اگر میں ہم سوچیں آپ 13 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے یار, ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے تھے. تو جب آپ نے اپنی جو پہلی کلاس تھی, اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی لگا ہوگا کہ یار بڑا مشکل کام ہے یہ, پہلی کلاس میں آپ کی کون آئے تھے, کتنے بچے تھے پہلی کلاس میں؟ میری چھوٹی بہن تھی, فرسٹ ڈے تو میری چھوٹی بہن گھر سے شروع کیا, اس کے بعد پھر 2-3 ہمارے فرینڈز آ گئے جی. اور بکس نہیں تھی ہمارے پاس, لیکن میرے فادر اخبار ہمیشہ سے پڑھتے ہیں, تو وہاں سے میں سٹوریز پڑھ کے بچوں کو سنایا کرتی تھی. بٹ جلدی مجھے احساس ہوا کہ بکس کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر میں نے گھر والوں سے چوری ہمسایوں کے گھر جا کے میں نے وہ سلم ستارے کا کام سیکھا,
اور پھر مجھے 10 روپے ایک شرٹ کے ملتے تھے اور میں 3-4 شرٹس ڈیلی بنا لیتی تھی. وہ میری فرسٹ فنڈنگ تھی میرے اسکول کے لیے جو میں نے جنریٹ کرنا سٹارٹ کی. تو آج اس کے بعد میں نے آج اسی اسکول کا کیا حال ہے؟ کتنا سٹاف ہے، کتنی بلڈنگ ہے، کتنے بچے ہیں، یہ سب بتائیے. اب میرے پاس 2 اسکول ہیں، 250 بچے ہیں جن کو میں 100% فری ایجوکیشن دے رہی ہوں اور 26 سالوں سے 100% فری دے رہی ہوں. میرے پاس ووکیشنل سینٹر ہے. 2014 میں نے لنسم گلوبل پرائز ون کیا تھا جس کے مجھے $20,000 ملے تھے. اس کی میں نے جگہ خرید کے ایک بلڈنگ بنائی اور میں نے خواتین کو کام سکھانا شروع کیا جس میں ہم مختلف ان کو سکھاتے ہیں، اسکلز فری آف چارج سکھاتے ہیں. میرا ایک اسکول ایک دوسرے گاؤں میں ہے جہاں پہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چائلڈ لیبررز ہیں، وہ دن کے ٹائم کام کرتے ہیں اور شام کے ٹائم وہ ہمارے اسکول سے فری ایجوکیشن لیتے ہیں. اور اب ہمارا رجسٹرڈ ہائی اسکول ہے اور وہاں پہ 200 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ 100% فری ایجوکیشن لے رہے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ فی نہیں لینی. جی اب جو آپ کو پرائز منی ملی ہے اس سے آپ کے اور بھی ذہن میں منصوبے ہوں گے، وہ کیا ہیں جو آپ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہیں؟ میرا ڈریم اسکول، میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ سب لوگ مجھے اس ایوارڈ کو لے کے اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، ایک # ڈریم اسکول بھی ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے بچپن سے یہ سوچا ہوا ہے کہ میرا ایک بہت بڑا اسکول ہو جہاں پہ 2000 اسٹوڈنٹس ہوں. میں پورے ملک سے غریب ترین بچوں کو لے کے آؤں اس اسکول میں، ان کو اچھی خوراک دوں، اچھا ماحول دوں اور ان کو وہ ایجوکیشن دوں جس سے جیسے میں نے پاکستان کا نام دنیا میں جا کے روشن کیا ہے ویسے ہی وہ بھی کریں. بیکاز ہر بچہ جو ہے اس کے اندر ایک یونیک کوالٹی ہوتی. اچھا، ان کا نام آپ نے سنا؟ میں یہی ابھی پیرس میں ایوارڈ ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا بھیا، مجھے نصرت فتح علی خان یاد آ رہا ہے. اچھا، پتہ ہے کیوں؟ وہ ٹھیک ہے یہاں تھے اور بہت نام تھا ان کا، لیکن صاحب پیٹر گیبریل صاحب کے ساتھ جب ان کا اشتراک ہوا تب وہ نصرت فتح علی خان بنے. اب یونیسکو نے یہ جو سسٹر ہیں ہماری ان کو ریکگنائز کر لیا، اب ان کی ہو جائے گی بیجا، ورنہ اس سے پہلے وہی بات ہے نا، ٹوٹل ڈیڈیکیٹڈ. آپ بھی یہی بات کر رہے تھے. مجھے یہ تھا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ نہیں بتایا کہ ان کو پرائز منی کتنی ملی ہے. میں نے کہا اس ملک میں تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے، آپ کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے. میں ایک اب انفارچونیٹلی وہ تھوڑی سی انٹرنیٹ کی کنیکشن کا مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا نا کہ وہ اخباریں پڑھتے تھے. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہی آپ کو پھر آگے لے جاتی ہے نا. تو گھر کا ماحول کا بھی تو ایک بہت بڑا فرق پڑا ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی 13 سال کی بیٹی ایسے کام کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ کام مشکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے، آئی ہوپ آئی ایم رائٹ، کہ ان کو اس طرح کی بہت سپورٹ ملی ہوگی. تو بہرحال جی پاکستان کے لیے ایک اعزاز، گجرانوالہ کی سسٹر زیف نے یہ انعام جیتا. ان سے ہمیں دوبارہ بھی بات کرنی چاہیے، دوبارہ بھی کریں گے. پورا نہیں، میرا خیال ہے جیسے ہم ایک اسپیشل پروگرام کی سیریز، ہمیں تو گجرانوالہ جانا چاہیے تھوڑا ڈیٹیل میں ان کا جرنی جو ہے وہ ہم کریں. لیکن فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. کل جمعہ ہے، آپ کی ہم فون کالز لیں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر.